ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک سخت پریشانی بنی ہے، پوری دنیا پریشان ہے اور کتنے ملکوں نے اپنی سرحدیں بند کر لی، ایئرپورٹوں کو بند کر دیا گیا، ہسپتال بھی جو ہے بھرتے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور کتنے لوگ اس بیماری کی اس میں پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بہرحال پوری دنیا اس وقت پریشان ہے۔ اب تو ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اس لیے ہم ہر چیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اس وقت بہت سارے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا گناہ یہ جب سے موبائل اور رنگ برنگی چیزیں آئیں ان کی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی کا عام ہونا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف دھمکی آئی ہے، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہوگی تو ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی جن کو آپ کے بڑوں نے کبھی سنا نہیں، سوچا نہیں اور کبھی ان کا خیال تک نہیں آیا۔ اب یہ کرونا وائرس جو بیماری ہے یہ ہمارے بڑوں نے سنی نہیں، سوچی بھی نہیں تھی، ہم نے اتنی بڑی عمریں ہو گئی ہم نے کبھی نہیں سنی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کا سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اوپر آئی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے مختلف پریشانیاں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں۔ تو اب اس بے حیائی کے خاتمے کا واحد راستہ کیا ہے؟ اس بے حیائی کے خاتمے کا واحد راستہ ہے نکاح کو آسان کیا جائے اور عام کیا جائے۔ اگر نکاح کو مشکل اور مہنگا بنائیں گے تو پھر گناہ سستے اور آسان اور عام ہوں گے، اور پھر جو ہے زینب کیس جیسے خطرناک کیس وجود میں آئیں گے۔ اور اگلے دن ایک سنا کہ ایک بدبخت نے مردہ عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے خباثت کی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جب حلال راستے کو بند کریں گے اور مشکل بنائیں گے تو پھر ایسے خطرناک قسم کے حرام راستے وجود میں آئیں گے جن کا تصور ہمارے دلوں کو ہلاتا ہے۔ تو نکاح آسان تحریک کا مشن یہ ہے کہ 4 نکاتی فارمولہ اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نکاح بالکل آسان ہو جائیں گے اور جو ہے کوئی بندہ بے نکاح نہیں رہے گا۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں جلد از جلد کی جائیں۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بالغ جب ہو، عقل بھی یہ کہتی ہے بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، اسی طرح جب نکاح کی ضرورت محسوس ہونے لگے تو فوراً نکاح کیا جائے۔ نمبر 2، خدا نخواستہ وفات یا طلاق کسی بھی وجہ سے عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی مرد و عورت بے نکاح ہو جائیں تو فوراً ان کا اگلا نکاح کر دیا جائے۔ کسی بھی مرد و عورت کو بے نکاح مت رہنے دیا جائے، چاہے وہ جتنی کسی بھی عمر میں ہوں۔ اور تیسرا، کروڑوں عورتیں چونکہ مردوں سے زیادہ ہیں، سارے مرد ابھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی، وہ کدھر جائیں گی؟ اللہ نے ان کے لیے حلال راستہ بنایا ہے، تو ان کے لیے اس حلال راستے کو آسان کیا جائے۔ ہر بندہ 2 3 4 شادیاں اگر کر لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ساری بیچاری جو بے سہارا عورتیں پھر رہی ہیں ان سب کو کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا۔ اور مردوں کو بھی اللہ نے جو ایک سے زائد عورت کی خواہش اللہ نے تقریباً ہر مرد میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس خواہش کا بھی بندوبست یہ حلال طریقے سے جو بنایا ہے اس کو بھی انتظام ہو جائے گا۔ اس لیے تعدد ازدواج کو بھی فروغ دیا جائے، یہ بھی نکاح آسان تحریک کا اہم ترین مشن ہے۔ اور نکاح کو مشکل اور مہنگا بنانے والے جتنے رسم و رواج ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے تاکہ نکاح جتنا آسان اور عام ہوگا، رسم و رواج سے پاک ہوگا، اتنا انشاءاللہ گناہ ختم اور مشکل اور مہنگے ہو جائیں گے۔ اور اگر ان نکات پر عمل نہ کیا، یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نکات بنائے گئے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیے ابھی تو یہ کرونا وائرس کا چھوٹا عذاب ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑے عذاب بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہیں۔ اور یہ جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذابوں سے پہلے دنیا میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہیں گے، بلکہ لام اور نون تاکید کا، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں چکھائیں گے، تاکہ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم رجوع کر لو، میری طرف واپس پلٹ آؤ۔ تو ابھی بھی موقع ہے، آج موقع ہے، ہاتھ سے نہ جائے ورنہ پچھتائے اور پچھتاوا کام نہ آئے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کو آسان کریں گے، عام کریں گے، تاکہ گناہ مشکل اور مہنگے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔